جتنے ٹرانسجینڈر پیپل ہیں ان کو رائٹ آف جاب دیا جائے، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر ان کی جنس کا تعین کیا جائے، ان کو جابس دی جائے، ان کو کوئی ہراس نہ کرے۔ یہ قانون ہے کیا؟ اس ایکٹ کی مدد سے خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بات کرنی ہے آج ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 جو پاکستان میں 2018 میں پاس ہوا، اس کے بعد اس میں امینڈمنٹس آئیں۔ اس وقت پاکستان کے سینٹ میں اس پہ بحث جاری ہے اور مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر اور پاکستان کی عوام میں بالعموم ایک تشویش کی لہر ہے کہ اس ایکٹ کی مدد سے خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس پہ آج ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ قانون ہے کیا۔ یہ قانون 2018 میں یہ قانون پاس ہوا اور اس قانون کے مطابق جو لوگ لفظ استعمال ہوا ہے ٹرانسجینڈر، اچھا جو لوگ ہم اس کو اردو میں خواجہ سرا یا مخنث کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اصطلاح کی بحث بھی ہے۔ بہتر لفظ اس کے لیے ٹرانس سیکس ہے یا ہرمافروڈائٹ کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا کہ بھئی اگر کوئی ٹرانسجینڈر جس کو ہم اردو میں خواجہ سرا، مخنث، زنخا یا اور ہجڑا وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بظاہر یہ ان کے تحفظ کا قانون بنایا گیا، 2018 میں پاس ہوا۔ اس کے بعد اس میں امینڈمنٹس آئیں۔ امینڈمنٹس ابھی اس وقت سینٹ میں زیر بحث ہیں اور اسی طرح اس پر وفاقی شرعی عدالت میں ایک کیس بھی موجود ہے۔ یہ سارے پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ بھائی اس میں جتنے ٹرانسجینڈر پیپل ہیں ان کو رائٹ آف جاب دیا جائے، شناختی کارڈ اور جو کیا کہتے ہیں پاسپورٹ پر ان کی جنس کا تعین کیا جائے، ان کو جابس دی جائے، ان کو کوئی ہراس نہ کرے، ان کے رائٹس کا پروٹیکشن بیسیکلی تقریباً یہی والا ٹوٹل ہے۔ یہ سارا ہم اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ PDF پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ اس میں ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے 3 انداز میں، جس میں سے سب سے متنازع جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حادثے کی شکل میں یا کسی سرجری کی شکل میں وہ اپنے اگر مرد ہے اور اپنے تولیدی اعضاء سے محروم ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو عورت کے خانے میں رجسٹرڈ کروا سکتا ہے، یا اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی سرجری یا جو مصنوعی طریقے ہیں ان کے ذریعے مرد بن کے اپنے آپ کو مرد رجسٹرڈ کروا سکتی ہے۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ دوسری ڈیفینیشن نارمل ہے۔ تیسری ڈیفینیشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے مطابق ہر وہ مرد عورت جو اپنے آپ کو مرد اگر اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے یا عورت اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہے، یا ٹرانسجینڈر جو اپنے آپ کو کوئی اگر مرد لکھوانا چاہے تو مرد لکھوا لے، عورت لکھوانا چاہے تو عورت لکھوا لے۔ اس کلاز پر اس وقت سب سے زیادہ پھڈا بنا ہوا ہے کہ یہ کلاز ہے کیا اور اس سے نقصان کیا ہوگا۔ اب اس کلاز کے مطابق ہوگا کیا؟ اس کلاس کے مطابق یہ ہوگا، ایک مرد نادرا میں جاتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے میں عورت ہوں، اور وہ نادرا کا قانون، پاکستان کا قانون جو اس وقت موجود ہے، اگرچہ وہ اس انداز میں امپلیمنٹ نہیں ہے لیکن وہ قانون میں ڈاکومنٹس کی حد تک وہ مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے، اسی طرح عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، وہ اس وقت اس معاملے میں ایک واحد دیوار ہیں یا واحد آواز ہیں جو وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹیں بھی چل رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان میں ہم جنس پرستی کے قانون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک مرد اپنے آپ کو عورت لکھوائے گا، ظاہری بات ہے اب وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا چکا ہے، دوسرا مرد اسی مرد سے جو کاغذات میں عورت ہے اس سے شادی کرے گا، یہ مرد کی مرد سے شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم جنس پرستی کو کلیئرلی فروغ۔ اچھا ایک بڑی عجیب قسم کی بات وہ کیا ہے کہ یہ مرد کا خود کو عورت لکھوانا یا عورت کا خود کو مرد لکھوانا ایون ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، وہ کہنے کو کیا مطلب ان کے آئین میں لکھا ہے، وہ سیکولر ملک ہے، ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر یہ شرط ہے کہ اگر اپنا کوئی جینڈر چینج کروانا چاہتا ہے اس کا میڈیکل بورڈ ہوگا۔ برطانیہ میں 2 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے، یعنی
تاکہ جینڈر چینج میں ایک پوری تسلی ہو، پھر کسی کی جینڈر چینج ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے بقول ہی نادرا کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال میں 2019 کے سال میں تقریباً 28 سے 30 ہزار تک لوگوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا ہے پاکستان میں، یعنی یہ قانون ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ٹرانسجینڈر، اب دیکھیں نا، ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ مرد ہوتا ہے یا وہ عورت ہے یا وہ ابہام ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے کروموسومز کی وجہ سے اگر مرد ہے تو پیدا ہوتا ہی اس کے تولیدی اعضاء سے پتہ لگ جاتا ہے بھئی یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پہ ہی اندازہ ہو جاتا ہے یا ابہام ہوتا ہے ان کی جنس کے بارے میں کہ بھئی یہ کیا ہوں گے، تو بعض کا ابہام پیدائش کے فوری بعد کلیئر ہو جاتا ہے اور بعض کا بلوغت کے بعد، یعنی بلوغت کے بعد اگر چہرے پہ داڑھی آتی ہے اور اگر یعنی مردانہ اس کے اعضاء ہیں تو وہ مردوں کی طرف نسبت رکھتا ہے، اور اگر عورتوں والے اعضاء ہیں اس کے سینے کا ابھار ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ عورتوں کی طرف ہے۔ اور اسلام میں بھی یہی حکم ہے، مردوں کی طرف مشابہت ہے تو وہ مردوں میں کاؤنٹ ہوگا، عورتوں کی طرف مشابہت ہے تو عورتوں میں کاؤنٹ ہوگا، اور درمیان والا بالکل ریئر ہے۔ اور ایسے پرسن کے لیے لفظ ٹرانس سیکس یا ہرمافروڈائٹ استعمال ہوتا ہے، جو پیدائشی مخنث یا ہجڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت ریئر ہوتے ہیں۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں ان کی آبادی 10,418 ہے صرف، لیکن ایک بڑی تعداد پاکستان میں وہ ہے جس کو یہ بھی ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی نام ایکٹ کا ٹرانسجینڈر رکھا ہے۔ پیدا مرد ہوئے ہیں، مکمل مردانہ اعضاء، ہر چیز مرد ہے، یا پیدا عورت ہوئی ہے، مکمل ہر چیز عورت ہے، لیکن ان کو کیا لگتا ہے کہ مجھے سائیکولوجیکلی فیل ہوتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، عورت ہوں، یا عورت کہتی ہے کہ مجھے سائیکولوجیکلی فیل ہوتا ہے یا مجھے مینٹلی فیل ہوتا ہے کہ میں مرد ہوں، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنا جینڈر چینج کروں، اس کے لیے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے مسئلہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ لوگ ہیں جن کو جینڈر ڈسفوریا جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ اپنی شناخت، یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل روح ہے وہ رانگ باڈی میں آ گئی ہے، بیسیکلی میں عورت ہوں لیکن میں مرد کی باڈی میں ہوں، اس طرح کی باتیں۔ یہ سارے کا سارا یہ ذہنی بیماری، کروموسومز کے بگاڑ، یا اس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ ریئر ہیں، لیکن چونکہ اس سے ہم جنس پرستی کو راہ ملتی ہے تو دنیا بھر میں اس کے تحفظ کے لیے گویا دنیا میں باقی تمام مسائل، بھوک، پریشانی، قحط، بیماری، مہنگائی، لوگوں کا ہر چیز، لا علاج بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کمیونٹی کی پروٹیکشن کے لیے پوری دنیا میں آپ بات نہیں کر سکتے، ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر یہ قانون پاس کیا گیا، ابھی دنیا میں بہت زیادہ ممالک میں نہیں ہوا، یعنی ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں۔ اب یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مرد عورت، اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا ہے؟ یہ قانون 2018 میں بنا، امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا، اس پر وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی۔ وہاں پر کیا ہوا؟ وفاقی شرعی عدالت میں جب یہ پٹیشن گئی، وہاں پر مکالمہ ہوا ایک بڑا خطرناک قسم کا۔ وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ کیا آپ نے، وزارت انسانی حقوق نے یہ بل چونکہ ٹیبل کیا تھا، پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس بارے میں مشاورت کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کی۔ وفاقی شرعی عدالت نے اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا، اسلامی نظریاتی کونسل نے کلیئر لیٹر لکھا، انہوں نے کہا اس قانون پر ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، یعنی کلیئر کٹ جھوٹ بولا گیا، کیونکہ پتا تھا کہ وفاقی اسلامی نظریاتی کونسل تو اس بل کو اپروو نہیں کرے گی، تو لا بنانے کے لیے جھوٹ بول دیا گیا۔ اور یہ جج صاحب نے کہا آپ نے جھوٹ بولا ہے، عدالت سے جھوٹ بولا۔ وزارت انسانی حقوق اس پہ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آئی، نہیں ہم تو ہرگز اسلام کے خلاف نہیں جانا چاہتے، ہم ہرگز ہم جنس پرستی کو فروغ نہیں دینا چاہتے، جبکہ ریفرنسز ایسے ہی ہیں، اور جو جوابات داخل کروائے گئے وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ جس سے کلیئر انٹینشنز کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا ہے؟ اصل خواجہ سرا کہتے ہیں یہ ہمارے رائٹس کا قانون ہی نہیں ہے۔ ایسی ویڈیوز موجود ہیں، ہم اس میں لگا بھی دیتے ہیں، آپ کے سامنے دکھا دیں گے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رائٹس کا تو قانون نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے۔ وہ ایون وفاقی شرعی عدالت میں جو کیس اس وقت درج ہے اس میں وہ فریق ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رائٹس کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ پاکستان میں یہ کچھ اور ہی ہے، یہ وہ ایجنڈا ہے جو بلا شبہ ایک پاکستان میں ایک ہماری خاندانی اقدار اور اسلام اور ہمارے اسلام کے جو قانون وراثت بالخصوص اس پر جو یہ سیدھا حملہ ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ یہ قانون اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے
تو ہوگا کیا؟ مثلاً میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں. ایک مرد ہے, وہ اپنے آپ کو عورت لکھوائے گا, کاغذات میں وہ عورت ہے, آئی ڈی کارڈ میں وہ عورت ہے, اور وہ اپنے آپ کو عورت کہلواتا سمجھتا ہے. اب وہ مرد عورت بن کے لیڈیز واش روم میں جائے گا, مسجد میں خواتین والے حصے میں جائے گا, حج کرنے خواتین کے کوٹے پہ جائے گا. آپ کی فیملیز میں وہ لیڈیز کے خانے میں لیڈی کے نام پہ درج ہوگا. دیکھیں کس قدر معاشرتی بگاڑ ہے اور کتنی زیادہ تباہی اس سے پھیلے گی. اور پھر جو سیم سیکس میرجز کا اس میں سب سے بڑا چیپٹر ہے, جس سے اس کی راہ جو کھل رہی ہے, وہ بہت بڑا چیپٹر ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے. اس پہ جو اب آخری بات میں اس پہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے جو اس میں سینٹ میں جو ترمیم دی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے اس میں امینڈمنٹس بتائی ہیں کہ اس لاء میں یہ امینڈمنٹس کر دیں, اس کے ساتھ یہ قانون سیف ہو جائے گا. ہم بھی انہوں نے ان کے بقول, اور نو ڈاؤٹ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی رائٹس تو جو مرد ہے, عورت ہے یا تیسری صنف میں سے ہے, اس کو رائٹس دو, جو اس کے رائٹس بنتے ہیں اس کو ملنے چاہیے, اس کو جاب ملنی چاہیے, گورنمنٹ ان کو کیٹر کرے. ان کے لیے یہ صرف سڑکوں پہ بھیک مانگنا یا صرف ڈانس پارٹیز یا ایز اے سیکس ورکر کام کرنا, یہ ان کے لیے آپشنز نہیں ہونے چاہیے. ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بناؤ, ان کے لیے جابز دو. یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے, اس ملک میں اداروں کے کرنے کے کام ہے, اور کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن ابھی بہت تھوڑی ایگزامپلز ہیں. ان کے مطابق کہ اگر کوئی شخص جینڈر چینج کی اپلیکیشن لے کے نادرا میں آتا ہے تو ایک میڈیکل بورڈ اس کو ایگزامن کرے اور دین اس کی جینڈر چینج کا فیصلہ. اب میڈیکل بورڈ میں ایک میل سرجن ڈاکٹر, ایک فیمیل سرجن ڈاکٹر, ایک سائیکیٹرسٹ اور ایک عالم دین. انہوں نے کہا کہ یہ جی 4-5 لوگ ہونے چاہیے جو یہ فیصلہ کریں کہ ہاں بھئی واقعی یہ مطلب مرد ہے یا یہ عورت, اگر آپ کو عورت لکھوا رہی ہے تو, یا اگر, اور تیسری بات جو جینڈر چینج سرجری ہے پاکستان میں جو ہو رہی ہے, اس پہ کہا گیا کہ بھئی اس پہ بین ہونا چاہیے. پاکستان میں جو اس وقت بین نہیں ہے, مصنوعی ہارمونز کے ذریعے یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ پاکستان میں جینڈر چینج ہو رہا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ترمیم ہے. ہم ان ترامیم کو سیکنڈ کرتے ہیں, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہرگز یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے. ہر پاکستانی کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی یہ قانون ہرگز پاس نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں جو کارندے یہ قانون لے کر آ رہے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے قوانین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, مدینہ ثانی پاکستان میں ٹیبل کر رہے ہیں, اس پہ بحث کر رہے ہیں, اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان کو سزا بھی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے حنظلہ عماد کو, اور امید ہے کہ میں اپنی بات کسی نہ کسی حد تک آپ کے سامنے سمجھا پایا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.